میرے عزیز دوستو، ایک ایسا مقام جہاں فرشتوں کا علم رک جاتا ہے اور اس سے آگے کوئی نہیں جاتا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ درخت دیکھا جو اتنا بڑا تھا کہ اس کی جڑیں زمین کی نچلی سطح تک پھیلی ہوئی تھیں، جبکہ اس کی شاخیں آسمان کی بلند ترین سطحوں تک پہنچی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے روزانہ کی 5 نمازیں ادا کرنے کا حکم ملا، جو اسلامی عبادات کا ایک لازمی پہلو ہے۔ اسلام میں سدرۃ المنتہا کسے کہا جاتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مقام پر فرشتوں کو جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں کہا کہ میں 7ویں آسمان پر نہیں آ سکتا کیونکہ مجھے اجازت نہیں ہے، میرے پر چل جائیں گے؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے، میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ تمام سوالات کے جواب جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ عربی زبان کے ماہرین کے مطابق لفظ سدرہ کا مطلب پتوں سے بھرا ہوا درخت ہے جس کا بڑا سایہ ہے، اور سدرۃ المنتہا سے مراد پتوں سے بھرا بڑا درخت ہے جس کا سایہ سب سے اونچے مقام پر ہے۔ میرے پیارے دوستو، فرشتوں کے معراج اور شہداء کی روحوں اور انبیاء کی معرفت اور لوگوں کے اعمال کا مقام، وہ مقام جہاں سے فرشتے گزر نہیں سکتے، اور یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام بھی معراج کے موقع پر رک گئے تھے۔ میرے عزیز دوستو، سدرۃ المنتہا کی کہانی اسلامی عقیدے سے متعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں کعبہ سے یروشلم کی سب سے دور مسجد تک ایک معجزاتی سفر پر لے جایا گیا اور پھر آسمانوں پر پہنچایا گیا، جہاں آپ نے مختلف انبیاء سے ملاقاتیں کی اور بالآخر سدرۃ المنتہا تک پہنچ ہی گئے۔ یہ واقعہ اسرا اور معراج کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسلامی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ آسمان کی ہر سطح پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک مختلف نبی سے ہوئی، جس کا آغاز آدم سے ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ میرے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف عجائبات بھی دیکھے، جن میں جنت کا ایک دریا، سونے اور چاندی سے بنا ایک محل اور ایک خوبصورت باغ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں صالحین کی روحیں تھیں۔ اگرچہ قرآن پاک نے سدرۃ المنتہا کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی ہے، لیکن اسلامی روایات میں اس کا ذکر اور بیان کیا گیا ہے۔ ان سب سے اس حقیقت کا پردہ فاش ہوتا ہے کہ یہ اصطلاح محض ایک تشبیہ ہے، کیونکہ اس طرح کے عظیم حقائق کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کی کمی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہر ایک پتے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوا اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہا تھا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا تو دیکھا کہ ہر پتے کے سائے میں ایک قوم ہے۔ تو دوستو، یہ فکر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کوئی عام درخت نہیں ہے جیسا کہ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں، بلکہ اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ایک عظیم سایہ ہے جس میں فرشتے اس کی تعریف کرتے ہیں، نیک اور صالح لوگ اس کے نیچے رہتے ہیں۔ المیزان کی تفسیر میں سدرۃ المنتہا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ درخت کیا ہے؟ ہمیں قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں ملی
جس میں اس کے بارے میں کچھ کہا گیا ہو۔ احادیث میں سدرۃ المنتہا کو 7ویں آسمان کے اوپر ایک درخت سے تعبیر کیا گیا ہے میرے عزیز دوستو، جس میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اعمال چڑھتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کو اسلامی روایات میں ایک اہم علامت سمجھا جاتا ہے جو انسانی علم کی حدود اور خدا کی موجودگی کے دائرے کے آغاز کی نمائندگی کرتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانوں تک کے سفر اور سدرۃ المنتہا سے ان کی ملاقات کی کہانی بہت سے مسلمانوں کے لیے الہام کا باعث ہے، جو اسے روحانی علم اور فہم کی اعلیٰ سطحوں تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنے کی اہمیت کی یاد دہائی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔